نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد أو كما قال عليه السلام خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ نسبتی مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبتی مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ معزز سامعین اور خاص کر جامعہ الاسلامیہ للعلوم النبویہ کے سارے اساتذہ کرام اور طلباء اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع نہایت محترم، مکرم، معظم و محتشم ہے، جو کہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک، مطہر اور منور عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، اللہ جل شانہ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ان اسماء میں سے دو نام بہت مشہور ہے۔ ایک ہے اللہ اور یہ حق تعالی شانہ کا ذاتی نام ہے، دوسرا ہے رحمان اور یہ ذات باری تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر ساقِ کوثر، شافع محشر، دونوں عالم کے ہادی و رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے بھی دو نام بہت مشہور ہے۔ ایک ہے محمد اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اور دوسرا ہے احمد اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ معزز سامعین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے اسم ذاتی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ذاتی میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، چونکہ لفظ اللہ میں بھی 4 حروف سے ہے تو لفظ محمد میں بھی 4 حروف، لفظ اللہ میں ایک تشدید تو لفظ محمد میں بھی ایک تشدید، لفظ اللہ میں ایک حرف مکرر ہے تو لفظ محمد میں بھی ایک حرف مکرر، لفظ اللہ نقطوں سے خالی ہے تو لفظ محمد بھی نقطوں سے خالی، لفظ اللہ کی اعداد جف ہے تو لفظ محمد کی اعداد بھی جف۔ اسی طرح سامعین مکرم، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اسم محمد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس اسم گرامی میں 4 حروف ہے۔ میم اول جس کا معنی ہے امن و امانت والا، ہا جس کا معنی ہے حبیب خدا، میم ثانی جس کا معنی ہے میمون و مبارک، اور دال جس کا معنی ہے دین کی علامت۔ گویا جو ذات امن و امانت والا ہو، حبیب خدا ہو، میمون و مبارک ہو اور دین کی علامت ہو، اس عظیم و کریم ہستی کو محمد کہتے ہیں۔ سامعین محترم، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اسم محمد کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد وہ ہوتا ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے جتنی کسی اور بشر کی کی جائے، اور محمد وہ ہوتا ہے کہ بنی اولاد آدم میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی تعریفیں کسی کی ہو چکی ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریفیں آج تک ہو چکی ہے، ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوں گی، کسی اور بشر کی نہیں ہوئی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انسان جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، ملائکہ جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، جنات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، طیور، عرش اور فرش جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، انبیاء، اتقیاء، اولیاء اور اذکیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں، ساری جگہ جس کی تعریف ہو جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جس کی تعریف خود رب العالمین کرے اس کو محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں اپنے اس موضوع کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پھول سے کھل گئے، لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے، لب سے لب مل گئے، جب زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، وما علینا الا البلاغ۔